اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ تم نے اب تک جتنے لوگوں کی روحیں قبض کی ہیں تم کو ان سب میں زیادہ کس پر رحم آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ سبھی پر میرا دل غم سے نرم ہوتا ہے، مگر آپ کے حکم کی تعمیل پر سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ کس پر دل غمگین ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، ایک واقعے نے میرے دل کو سب سے زیادہ غم زدہ کیا تھا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن سمندر کی تیز لہروں پر ہم نے آپ کے حکم سے ایک کشتی توڑ دی، یہاں تک کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سب کی جان قبض کر لے سوائے ایک عورت اور اس کے بچے کے۔ اس گروہ کے سب لوگ ہلاک ہو گئے سوائے اس عورت اور اس کے بچے کے، کہ دونوں ایک تختے پر رہ گئے۔ تختے کو وہ موجیں چلاتی تھیں، جب کنارے پر اس تختے کو ہوا نے ڈالا تو دونوں کی خلاصی سے میرا دل خوش ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب ماں کی جان قبض کرو اور بچے کو تنہا چھوڑ دو۔ آپ کے حکم سے جب میں نے ماں کی جان قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑا اور بچہ ماں سے جدا ہو گیا، اس وقت آپ خود جانتے ہیں کہ کس قدر مجھے غم ہوا اور ہمارے دل پر کیا گزرے، مگر ہم آپ کے حکم کی تعمیل پر مجبور تھے۔ آپ کی قضا اور فیصلے سے روکشی کا پتا کون رکھتا ہے؟ اے رب، میں نے ماں کی روح قبض کرتے ہوئے اپنے دل میں عظیم صدمہ برداشت کیا، اور اس بچے کی یاد اور اس کی بے کسی اب تک میرے تصور و خیال سے نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم اس بچے کا ماجرا سنو کہ میں نے کس طرح اس کی پرورش کی۔ اس بچے کے لیے میں نے موجوں کو حکم دیا کہ اس کو ایک جنگل میں ڈال دو، اور ایسے جنگل میں جہاں ریحان اور خوشبودار پھول ہوں اور میوہ دار درخت ہوں اور اس میں آب شیریں کے چشمے ہوں۔ میں نے اس بچے کو بے شمار نعمتوں سے پالا۔ لاکھوں سریلی آواز والے پرندوں نے جنگل کو اپنی آوازوں سے مسحور کر رکھا تھا۔ اس باغ میں 100 آوازیں ڈال رکھی تھیں، اور میں نے مصیبتوں اور آفات سے اس بچے کو مامون رکھا، اور میں نے خورشید کو حکم دیا کہ اس کی طرف شعاعیں تیز نہ کرے اور اپنی رفتار میں اس کا خیال رکھے۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس پر آہستہ چلے، بادل کو حکم دیا کہ اس پر بارش مت برسا، بجلی کو حکم دیا کہ اس پر تیزی سے مت گرج، موسم خزاں کو حکم دیا کہ اس چمن سے بہار ختم نہ کر۔ ایک چیتے نے نیا بچہ جنا تھا، اور میں نے اس کو حکم دیا کہ اس بچے کو دودھ پلائے، یہاں تک کہ وہ بچہ موٹا شیر کی طرح جوان ہو گیا۔ جب دودھ چھڑانے کا وقت آیا تو میں نے جنات کو حکم دیا کہ اس کو بولنا اور حکومت کرنا سکھاؤ۔ اس کی میں نے اس طرح پرورش کی جو تمام مخلوقات کے لیے عجیب اور حیرت انگیز ہے، اور میرے کام اسی طرح عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ غرض اس بچے پر میں نے سینکڑوں عنایات اور سینکڑوں کرم نوازیاں کی، تاکہ وہ میرا لطف و کرم اسباب کے بغیر دیکھ لے۔ مگر اے اسرائیل، اس بچے نے میرا شکر کیا ادا کیا؟ یہی بچہ نمرود بن گیا اور میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو جلانے والا نکلا۔ اس کا ارادہ یہی تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل پر نمرود کی آگ کو گلزار امن بنا دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے انعامات پر نظر رکھتے ہوئے اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نعمتوں کی وجہ سے مغرور ہو کر سرکشی پر اتر آئیں، اور پھر ہمارا حشر ویسا ہی عبرتناک ہو جس طرح کہ ہم سے پہلے گزرے ہوئے سرکش لوگوں کا ہوا تھا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کریں، مال و دولت اور منصب سے مغرور ہو کر سرکشی پر نہ اتریں، ورنہ اس کا انجام بھی نمرود کی طرح ہوگا اور دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ